السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی حدیث کا دوسرا جز آپ کے گوشوار کروں گا۔ ہم حدیث پڑھ رہے تھے من احب للہ و ابغض للہ، کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ جہاں تک اللہ کے لیے دشمنی کا تعلق ہے، یقیناً دشمنی بھی جب اللہ کے لیے ہے تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا دشمن کون ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، اعلان کر دیجئے، جو جبریل کا دشمن ہے۔ جبریل کون؟ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ، جو اللہ کے حکم سے، اس کے امر سے آپ کے دل پر، آپ کے سینہ پر، آپ کے قلب پر اللہ کی وحی کو لے کر نازل ہوتا ہے۔ اب جو جبریل کا دشمن ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من کان عدوا لجبریل، جو من کان عدوا للہ، جو جبریل کا دشمن ہے اللہ اس کا دشمن ہے، اور جو اللہ اور اس کے فرشتوں کا دشمن ہے وہ اسلام کا دشمن ہے، اور جو اسلام کا دشمن ہے وہی مومنوں کا دشمن ہے۔ اب ہمیں اسلام کی محبت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ تعلق جوڑنے چاہیے، اور اسلام کی محبت کے اندر ایک دوسرے سے تعلق توڑنے چاہیے۔ جہاں اسلام تعلق توڑتا ہے تو پھر اس کے مقابلے میں تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ بیٹے کے مقابلے میں باپ بھی آئے، اور بیٹا بھی کوئی عام نہیں اور باپ بھی کوئی عام نہیں۔ میری مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنگ بدر کی لڑائی میں باپ اور بیٹا آمنے سامنے، تو بیٹے کی تلوار کے سائے میں ان کے باپ جب آئے تو اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اور جنگ کے بعد احسان جتلاتے ہوئے کہا ابا جان، آپ دوران جنگ میری تلوار کے وار کے نیچے آئے لیکن میں نے اپنا باپ سمجھ کے آپ کو چھوڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے تاریخی الفاظ ارشاد فرمایا بات سنو کہ تم نے مجھے اپنا باپ سمجھ کے چھوڑ دیا، لیکن اگر تم میری تلوار کے وار کے نیچے آ جاتے تو تمہیں بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، بلکہ تمہیں اپنے دین کا دشمن سمجھ کے تیری گردن کو تن سے جدا کر دیتا۔ اسلام کی محبت۔ اور آج معاشرے کے اندر جو ہم نے آئیڈیل بنائے ہوئے ہیں، جن کو ہم نے اپنا نمونہ اور اسوہ بنایا ہوا ہے، جن کی ہم پالیسیوں پر چلنے کی کوشش کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی واضح طور پہ ارشاد فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ۔ ان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ، ان کی پالیسیوں کو نہ اپناؤ۔ کیوں؟ یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ تم ان کے دین کی پیروی کر لو، ان کے دین کو اپنا لو۔ آج ہم نے ان کی محبت میں سب کچھ چینج کر لیا، اپنا لباس، اپنا اخلاق، اپنا کردار، ہر چیز کو ہم نے بدلنے کی کوشش کی، جبکہ ہمیں کیا چاہیے تھا کہ ان سے اتنی نفرت کرتے، اتنی عداوت رکھتے، دل میں اتنا بغض رکھتے، جیسا کہ قرآن مجید میں 26ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ جو مومن ہوتا ہے وہ غصے کو پی جانے والا ہے، لوگوں کو معاف کر دینے والا ہے۔ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، یہ اللہ کے محسن اور پسندیدہ لوگ ہیں۔ لیکن یہ مومن کے بارے میں، عام انسان کے بارے میں بات ہے، لیکن جو اللہ کے دشمن ہیں، جو رسول اللہ کے دشمن ہیں، جو کتاب اللہ کے دشمن ہیں، ان کے بارے میں اتنی نرم پالیسیاں نہیں ہیں۔
ان کے بارے میں کیا فرمایا؟ فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ فرمایا مومنوں کا آپس کے اندر تعلق بڑا نرمی والا، اخوت والا، پیار والا، محبت والا ہوتا ہے، اللہ کے سامنے جھکنے والے، گڑ گڑانے والے، رکوع و سجود قیام کرنے والے۔ لیکن فرمایا جب وہ کافر کے سامنے آتے ہیں لیغیظ بہم الکفار، کافر اس کو دیکھتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، کافر مومن کو دیکھ کے اس کے دل کے اندر ہیبت بیٹھ جاتی ہے، خوف، رعب اور دبدبہ بیٹھ جاتا ہے، اس کو پتہ ہے یہ میرا دشمن ہے، یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ لہٰذا آج صرف اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہی ہمیں دشمنی نہیں، بلکہ فرمایا کہ اپنے گھر کے اندر ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، دوست ہے، تعلق ہے، یارانہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیارا درس دیا کہ جس کے ساتھ تعلق رکھنا ہے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، دوستی بھی ہے تو اللہ کے لیے اور دشمنی بھی ہے تو اللہ کے لیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسے لوگوں کو دوست بنا لو کہ جو کل قیامت کو جہنم کا ایندھن بن رہے ہوں، تو پھر اس وقت انسان کہے یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں نے اس کو دوست نہ بنایا ہوتا، کاش یہ میرا دوست نہ ہوتا۔ آج ہمیں اپنی دوستیوں کو پرکھنا چاہیے، اپنے گھرانوں میں، اپنے گھرانوں کے مطالبات میں ایسی چیزوں کو رد کر دینے چاہیے کہ جو گھر والی، جو بیٹی، جو بیٹا، جو رفیقہ حیات یا دیگر دوست و احباب ایسی ڈیمانڈ کریں جس میں اللہ کی بغاوت، رسول اللہ کی عداوت ہو، اس چیز کو چھوڑ دیں، وہ چیز کبھی نہ اپنائیں، کبھی نہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں۔ دوستی جاتی ہے، تعلق جاتا ہے، رشتہ ٹوٹتا ہے، جو روٹتا ہے روٹ جائے، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی کو کبھی بھی اپنے نامہ اعمال میں داخل نہ کیجیے۔ وَأَبْغَضَ لِلَّهِ، جو اللہ کے لیے دشمنی کرتا ہے وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ ابھی مومن کے پایہ تکمیل تک پہنچنے کے لیے 2 سٹیپ اور باقی ہیں، جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث مبارکہ میں بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام کے بقیہ حصے میں وہ 2 جز آپ کے سامنے گوشوار کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اے دنیا کے حکمرانوں سنو، اے زمین کے اطراف کے حاکموں دیکھو، تم جو بہتوں پر حکمرانی کرتے اور رعایا کی کثرت پر فخر کرتے ہو، کان دھرو۔ حکمت، فہم و فراست اور کمال قدرت سب اسی کی ہے۔ یہ چاند، ستارے، سورج، کرنیں، دن رات سب اپنی کمالیت کے جوہر جو دکھاتے ہیں، یہ سب میرے رب کی مہربانیاں ہیں۔ رب ذوالجلال کی قدرت کے جب چشمے پھوٹتے ہیں تو پھول، کلیاں، باغیچے، گلشن، ہریالی، پودے، یہ دھرتی کے سب نظارے، یہ دریا و سمندر، یہ ندیاں اور نیلے پانی کی آب اشارے، یہ نظام ہستی کو چلانے والے، میری سب دعائیں، التجائیں، مسکراہٹیں، محبتیں سب رنگ لائیں، اور پھر چہروں پر خوشیوں کے گیتوں کی ہو مہکار، تو ہر دل سے نکلے میرے رب کی ہیں مہربانیاں۔ ہم نے کی دعا، اسی نے سنی التجا، یہ سب اسی کی حشمت کا کمال ہے، جو پتھر میں بسنے والے کیڑے کو کرتا ہے روزی عطا۔ ہم سبوں کا پالن ہار، جس نے پرندوں کو گنگنانے کی قوت بخشی اور لبوں پر آنے والی صدائیں، یہ سب ہیں میرے رب کی مہربانیاں۔